امام ابن عساکر نے جلہمہ بن عرفطہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں مکۃ المکرمہ آیا اور اس وقت قریش بارش نہ ہونے کے باعث سخت قحط سالی کا شکار تھے۔ ان میں مشورہ ہو رہا تھا کہ کسی شخص نے کہا لات اور عزا سے التجا کرو، ایک اور شخص نے کہا منات کا وسیلہ پکڑو۔ اتنے میں ایک باوجاہت خوبصورت اور عمدہ سوچ والے شخص نے کہا کن سوچوں میں بھٹک رہے ہو، حالانکہ تم میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی نسل باقی ہے۔ وہ کہنے لگے کیا اس سے تمہاری مراد حضرت ابو طالب ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ ابن عرفطہ کہتے ہیں پس وہ سب لوگ چلے اور میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم نے حضرت ابو طالب کے کاشانہ اقدس پر دستک دی تو وہ باہر تشریف لائے۔ سارے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو کر عرض کرنے لگے یا ابا طالب، وادی مکہ شدید قحط کی لپیٹ میں ہے اور اہل و عیال سختی کا شکار ہیں، برائے کرم آپ ہمارے ساتھ چلیں اور بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت ابو طالب چلے تو ایک خوب رو لڑکا بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ اپنے روشن چہرہ کی بدولت یوں لگ رہا تھا جیسے آفتاب بدلی سے نکل رہا ہو، اور اس لڑکے کے ساتھ کچھ اور بچے بھی تھے۔ پس حضرت ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پشت کو کعبہ کے ساتھ لگا دیا، اور وہ لڑکا آسمان کی طرف انگلی بلند کر کے عاجزی سے دعا مانگنے لگا۔ اس وقت آسمان میں بادل کی ایک ٹکڑی بھی نہ تھی، بس یکایک ہر طرف سے بادل امڑ آئے، خوب بارش ہوئی، وادیاں جاری ہو گئیں اور ماحول سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زبان اقدس پر فی البدی یہ اشعار ظاہر ہوئے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْحَلَّاقُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ فَوَاضِلِ۔ خدا کی قسم، سفید چمکتی رنگت والے سردار کے چہرے کے وسیلے بادل سیراب کیے جاتے ہیں۔ وہ یتیموں کا غم گسار اور ناداروں کا آسرا ہے۔ وہ آل ہاشم کی تباہ حالوں کی پناہ گاہ ہے۔ وہ اسی کی بدولت رحمت میں ہے اور مستقبل کی نعمت کے امیدوار بھی۔ امام بہیقی کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شدید قحط سالی کی شکایت کی اور انتہائی فصاحت سے اشعار کی صورت میں اپنا مدعا عرض کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کے سوا کدھر رخ کریں، بھلا رسولوں کے سوا لوگوں کی اور کون سی پناہ گاہ ہے۔ یہ اشعار سننے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی جلدی میں چادر مبارک سنبھالتے ہوئے منبر پر جلوہ افروز ہو کر ایک جامع دعا فرمائی تو ابھی ہاتھ چہرہ کی طرف واپس نہیں گئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔
اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو طالب نے جو موتی پروئے تھے ان کی خوبی صرف خدا کے واسطے تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ کوئی ہے جو ان کے اشعار مجھے سنائے۔ تب حضرت علی علیہ السلام نے جناب